بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اموویبل پراپرٹی یعنی غیر منقولہ جائیداد اور موویبل پراپرٹی یعنی منقولہ جائیداد۔ آپ نے سنا ہی ہوگا منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، اس میں کیا ڈیفرنس ہے، اس کی ڈیفینیشن قانون میں کیا دی گئی ہیں، مختلف لاز ہیں، مختلف ایکٹس ہیں، رجسٹریشن ایکٹ ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے، اور اس کے علاوہ دی پنجاب جنرل کلاسز ایکٹ، جو جنرل کلاسز ایکٹ کا جو قانون ہے اس میں اس کی جو ہے ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ صرف ڈیفینیشن کے معلوم ہونے سے یا اس کو پروف کرنے سے کہ ایکچولی اس کا یہ جو ہماری چیز ہے، کوئی گھر ہے، کوئی مشینری ہے یا کوئی ٹینکس ہیں، وہ کس زمرے میں آتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہوگا اور اگر آپ کو کوئی نوٹس بھی بھیج دیا جاتا ہے، کوئی بڑے لیول کا کام ہے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگا اور آپ کسی جو ہے بڑے نقصان سے، مالی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب جو کیس میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں، اس میں ایک شخص کو، ایک کمپنی کو کافی زیادہ ٹیکس امپوز کر دیا گیا تھا، اس کو یعنی کہ ٹیکس نوٹس بھیج دیا گیا تھا کہ آپ ہمیں ٹیکس ادا کریں۔ جو آپ ٹینکس بنا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ٹینکس ہیں، یہ گڈز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، یہ اس وجہ سے آپ ہمیں ٹیکس پے کریں۔ انہوں نے کیس فائل کیا ہائی کورٹ میں، کافی عرصے بعد اس کا ڈیسیجن آیا، اور ڈیسیجن میں جو ہے وہ اس نوٹس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا اور کہا کہ یہ ٹیکس لیویبل نہیں ہے، ٹیکس چارجیبل نہیں ہے، ان پہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ جو ٹینکس، جس ٹینکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ موویبل پراپرٹی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ سٹیل کے بنے ہوئے تھے، لیکن موویبل پراپرٹی میں نہیں آیا، وہ اموویبل پراپرٹی کی زمرے میں آیا اور گڈز کی ڈیفینیشن میں بھی نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے وہ انہوں نے جو ریٹ الاؤ کا، جو کنسٹیٹیوشن پٹیشن تھی، وہ الاؤ کر دی اور جو ہے اس کو ویکیٹ کر دیا، ان کے آرڈر کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ اس طرح ان کو کافی سارا جو ہے نقصان ہونے سے بچ گیا۔ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی سیکشن 3 ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، اس میں بتایا گیا ہے اموویبل پراپرٹی ڈز ناٹ انکلوڈ اسٹینڈنگ ٹمبر، گروئنگ کراپس اینڈ گراس آر گراس۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی تعریف اس میں بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے تو ہمیں دوسرے ایکٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا، ججمنٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا، جو سپریم کورٹ کی ہیں، جو ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں، وہ حوالے دیے گئے ہیں۔ تو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سمپل یہ بتایا ہے کہ جو اسٹینڈنگ ٹمبر ہے یا گروئنگ کراپس ہے وہ نہیں ہے، تو پھر کون ہے، ہمیں تو وہ پتہ کرنا ہے کہ کیا اموویبل پراپرٹی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو رجسٹریشن ایکٹ 1908 دیکھتے ہیں، اس کی سیکشن 2 ہے، 2 کی سب سیکشن 6 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اموویبل پراپرٹی انکلوڈز لینڈ، بلڈنگ، بینیفٹس ٹو ارائز آؤٹ آف دی لینڈ، things attached to the earth permanently fastened to the anything attached to the earth, hereditary allowances, right to ways, light, ferries, fisheries, but not include۔ اوپر تو بتا دیا یہ چیزیں شامل ہیں، زمین، بلڈنگ، عمارت، اس سے ملحقہ جو بینیفٹس ہیں، جو زمین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یا جو زمین سے جڑی ہوئی چیزیں اس سے کوئی چیز جڑی ہوئی ہے، تو یہ اور دیگر جو چیزیں ہیں جو اس سے ملحقہ چیزیں ہیں، رائٹس ہیں، ویز کے رائٹس ہیں، لائٹس کے جو رائٹس ہیں، فیریز کے یعنی جو کشتی وغیرہ کے، اگر اس پہ اگر پانی چل رہا ہے، کوئی کنال ہے، کوئی دریا ہے، اس پہ کشتیاں وغیرہ چلانے کا رائٹس ہے، یا اس پہ اگر کشتی اس جو ہے فش وغیرہ اس میں وہ کر رہے ہیں، اس کی جو گروتھ کروا رہے ہیں، تو اس کے بھی رائٹس ہیں۔ تو یہ تمام چیز اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کیا چیز شامل نہیں ہوتا اموویبل پراپرٹی میں؟ اسٹینڈنگ ٹمبر، گروئنگ کراپس اور گراس، ویدر امیجیٹ سیورنس دیئر آف از انٹینڈڈ اور ناٹ، چاہے ان کراپس کو، ان ٹمبر کو کاٹنا مقصود ہے فوری طور پر یا نہیں، تب بھی یہ موویبل پراپرٹی میں ہی آئے گا، اموویبل پراپرٹی سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ۔ اسی طرح جو فروٹس ہیں، پھل ہیں، جوس وغیرہ جو درختوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے اس اموویبل میں انکلوڈ نہیں ہوتے۔ مشینری ہے، امبیڈڈ ہے، ان آر اٹیچ ٹو دی ارتھ وین ڈیلٹ، اگر تو یہ تھوڑا سا زمین سے مطلب ہے کہ اس کو جو ہے ایسی اس کی ہے کہ یہ اس کو الگ کیا جا سکے، تو پھر یہ ہے اموویبل میں نہیں آئے گی، موویبل میں ہی آئے گی۔ لیکن چونکہ یہ ڈیفینیشن سے بھی ایگزیکٹلی نہیں پتہ چل سکتا کہ کون سی چیز کیا ہے، موویبل ہے، اموویبل ہے، گڈز ہے، تو اس وجہ سے کافی اس میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اور جو ججز صاحبان ہیں وہ بھی مختلف حوالے جات دیتے ہیں، کورٹس کے مختلف لاز کا ریفرنسز دیتے ہیں، اور تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو میں
آگے وہ ایک کیس آپ سے بیان کروں گا. اسی طرح جو سیکشن 2 ہے اس کی سب سیکشن 9 ہے. اسی جو ایکٹ ہمارے پاس رجسٹریشن ایکٹ ہے, اس میں موویبل پراپرٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ موویبل پراپرٹی کیا ہوتی ہے. تو موویبل یعنی منقولہ جائیداد وہ ہوتی ہے, اس سے مراد ہے مینس پراپرٹی آف ایوری ڈسکرپشن ایکسیپٹ ای موویبل پراپرٹی, یعنی جو پراپرٹی ای موویبل نہیں ہے وہ موویبل ہوگی. موویبل پراپرٹی سے آپ مراد یہ لے لیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے موو کیا جا سکے, جس کو ہم کر سکیں. پنکھا ہے, گاڑی ہے, ٹی وی, فریج, کافی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپنی روزمرہ کی چیزیں ہیں, تو وہ موویبل پراپرٹیز میں. اسی طرح دی پنجاب جنرل کلاسز ایکٹ 1957 کی سیکشن 31 اور 39 میں بھی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کی ڈسکرپشن دی گئی ہیں, وہ جو بھی تقریباً سیم ہے. اب کورٹ کا حوالہ دیتا ہوں. یہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس فائل ہوا تھا. ریٹ پٹیشن اس شخص کی طرف سے, اس کمپنی کی طرف سے فائل کی گئی تھی جس کو نوٹس موصول ہوا تھا کولیکٹوریٹ آف سینٹرل ایکسائز اینڈ لینڈ کسٹمز کراچی کی جانب سے, اور نوٹس میں بتایا گیا تھا کہ آپ جو ہیں ٹینکس تعمیر کر رہے ہیں, اتنے بڑے ٹینکس ہیں, اور اس پہ آپ جو ہے اتنی پرسنٹ ہیں, یہ جو سیلز ٹیکس ہیں اتنی جو اس کی ویلیو ہے اتنی آپ ہمیں ان ٹینکس پر ادا کریں. اب چونکہ یہ پٹیشنر تھا, اس نے کوئی وکیل ہائر کیا یا جس طرح بھی یہ کورٹ میں اپروچ کیا, اس نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی اور جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم پہ یہ ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہے, چونکہ یہ جو ٹینکس ہیں یہ ہمارا اموویبل پراپرٹی کنسیڈر ہوگی, کیونکہ ہم نے اس کو اس نیچر سے بنایا ہے, اس کو امبیڈڈ کر دیا گیا ہے. یہ بلکہ اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ لکھا ہوا ہے, تھنگز اٹیچ ٹو دی ارتھ آر پرماننٹلی فاسٹنڈ ٹو اینی تھنگ ارتھ. تو اب یہاں پہ جو ہے اس کو اگر کوئی چیز امبیڈڈ ہوگی جو اٹیچ ہوگی ارتھ سے, وہ اموویبل پراپرٹی میں بھی ہی کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اس کی جو ہے وہ انٹینشن بھی دیکھی جائے گی کہ اس کا کیا کس حالات میں پیدا جو ہے اس کو تیار کیا گیا اور کیا مقصد تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا کیا موقف تھا. جو پیٹیشنر تھا, جو کمپنی تھی, کمپنی نے جو ہے اپنا کلیئر لیا کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں, ہم نے جو ٹینکس بنائے ہیں وہ اس لیے کہ ہم اس میں سٹوریج کر سکیں مولاسز کی, ٹیلو کی, ایڈیبل آئلز کی اور ادر لیکوڈز ان بلک کوانٹٹیز. ہمارے پاس چونکہ بہت کوانٹٹی ہوتی ہے, ہم اس کی سٹوریج کے لیے یہ جو ہیں ٹینکس تعمیر کیے ہیں, اور تاکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ سموتھ رن کر سکے. اور اس مقصد کے لیے ہم نے جو ہے ایک مخصوص کمپنی ہے ٹینکیج انجینئرنگ سروسز کو ہائر کیا تھا. اب آپ کو بتا دوں کہ جو ٹینکس کی جو ہے اسپیسیفکیشن کیا تھی, بہت بڑے بڑے ٹینکس تھے, 22 فٹ سے لے کے 25 فٹ تک ان کا ڈائیمیٹر تھا, اور جو ان کی ہائٹ تھی وہ 55 فٹ کی تھی. اور ان کے جو اس میں جو سٹیل یوز ہوا تھا وہ 100 ٹن سے 215 ٹنز تک اس کا جو ہے وہ سٹیل یوز ہوا تھا. تو اب انہوں نے جو ہے پلیئر لیا, انہوں نے بتایا جی کو ٹینکس کو ایریکٹ کیا گیا, اور ان کی جو فاؤنڈیشن, بلکہ اس کے آگے بلکہ یہیں بتا دیتا ہوں, جو فرملی امبیڈڈ تھی ان دی کنکریٹ فاؤنڈیشن. ان کو اس طرح ان کا جو اسٹرکچر بنایا گیا, اس کو جو جب بنایا گیا تو یہ ڈیپ روٹڈ کر دیے گئے, بالکل زمین سے چسپاں کر دیے گئے, پیوست کر دیے گئے, اور ان کو بالکل اس کو اموویبل کی شکل دے دی گئی. تو اس وجہ سے یہ اموویبل ہی ہیں, اور اتنے بڑے ہیں کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا آسان نہیں ہے, بلکہ ناممکن ہے. اگر کیا جائے گا تو یہ ڈسمنٹل ہی کر دیے ہوں گے. آگے ڈیفینیشن بتا دوں کہ جیسے ہم نے اپنے جو ہے ورڈنگ میں کیا کیا اس کی جو حوالہ جات دیے کہ کیا اموویبل ہے, کیا موویبل ہے, کیا گڈز ہیں. تو اب جو اس کے آگے چلتے ہیں. اب یہ تو کچھ آرگیو کیے وکیل صاحب نے جو ان کے وکیل تھے پٹیشنر کے. اب مخالف جو وکیل پیش ہوئے جو اس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تھے جنہوں نے ٹیکس امپوز کرنے کا نوٹس بھیجا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کچھ آرگیو کری. میں مختصر سا بتاؤں گا کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. یہاں پہ چلتا ہوں جو کام کی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم بالکل ہمارا جو کلیم ہے ٹیکس لیوی کرنے کا یہ بالکل جینون ہے. ہم نے انہوں نے نوٹیفیکیشن کا بھی حوالہ دیا, کچھ لا کا بھی ریفرنس دیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس طرح کی دیگر کمپنی جو اس طرح کے کام میں ملوث تھیں ان کو ہم نے نوٹس بھیجا, انہوں نے ٹیکس بھی ادا کر دیے. لیکن یہ ہائی کورٹ یہاں پہ اپروچ کر دیا اور ٹیکس سے بچنا چاہ رہا, اور جو بھی انہوں نے آرگیو کیا. اب جج صاحب کی اپنی ورڈنگ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے دونوں کونسلز کو سنا, اور ہم اب جو ہے وہ اپنے جو ڈیسیژن دے رہے ہیں ان کی کیا ورڈنگ ہے, اب دیکھ لیں.
اب ڈیفینیشن وہ پڑھتے ہیں جی گڈس کی کیا ڈیفینیشن ہے. ایز پر سیکشن 2 سب سیکشن 6 آف سیلز ٹیکس ایکٹ 1951 اس میں گڈس کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مینز آل کائنڈ آف موویبل پراپرٹی. جو گڈس ہیں اس میں وہ تمام موویبل پراپرٹی انوالو ہیں, انکلوڈ ہوتی ہیں, لیکن اس میں ایکشنیبل کلیمز, منی, اسٹاکس, شیئرز اینڈ سیکیورٹیز شامل نہیں ہیں. یہ تو گڈس کی پہلے انہوں نے ڈیفینیشن بتا دی جج صاحبان نے. اس کے بعد موویبل پراپرٹی کی ڈیفینیشن بھی ہے, کیونکہ یہ تینوں کے گرد گھوم رہے ہیں یہ کیس, موویبل کا, گڈس کا اور اموویبل کا, تو ان کی الگ الگ ڈیفینیشن بھی یہاں پہ انہوں نے بتا دی. تو موویبل کا جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ جنرل کلاسز ایکٹ سے لی گئی, جو میں آلریڈی اوپر بتا چکا ہوں کہ موویبل پراپرٹی وہ ہے اس میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں جو اموویبل میں شامل نہیں ہیں. اسی طرح بلیک لا ڈکشنری میں جو اس کی ڈیفینیشن دی گئی تھی اس کا بھی حوالہ دیا کہ دیٹ وچ کین چینج اٹس پلیس ایز موویبل پراپرٹی, کہ جو اپنی جگہ چینج کر سکے وہ موویبل پراپرٹی کاؤنٹ ہوگی. رجسٹریشن ایکٹ کا بھی حوالہ دیا, اس میں بھی وہی چیز جو ہے میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ڈیسیجن کا جو جج صاحبان ہیں انہوں نے حوالہ دیا کہ ٹو بیکم گڈس it must be something which can ordinarily come to the market to be bought and sold and is known to the market. کہ گڈس کی ڈیفینیشن میں آنے کے لیے کسی بھی چیز کی کو اگر گڈس کی ڈیفینیشن میں لایا جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ مارکیٹ میں ایک عام سی چیز ہو جو کہ مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ میں بیچی بھی جا سکے, خریدی بھی جا سکے, اور ایک مارکیٹ میں جانی پہچانی ہو, اس کو پتہ ہو کہ یہ فلاں چیز ہے. لیکن چونکہ اس کیس میں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز تھی, یہ ٹیکس ایک اسپیسیفکلی اس کمپنی نے اپنے پرپز کے لیے صرف یوز کے لیے بنایا تھا کہ تاکہ وہ اس میں اسٹور کر سکیں, تو یہ ایک گڈس میں کی جو ہے کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. اب وہ جیسے کرتے ہیں ناؤ کمنگ ٹو دی فیکٹس آف دی پریزنٹ کیس. اس کیس میں اب آتے ہیں, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ جو اسٹوریج ٹینکس تھے یہ بلڈ کیے گئے, انسٹال کیے گئے پیٹیشنر کی جانب سے اپنے کمرشل یوز کے لیے. اب ڈسکرپشن پہ اگر بات کریں تو ڈسکرپشن کی جو ٹینکس کی تھی وہ ایک اسپیشلائزڈ میٹیریل اس میں یوز ہوا تھا اور ایک انجینئرنگ فرم کو ہائر کیا گیا تھا اس کی کنسٹرکشن کے لیے, اس کی بلڈنگ کے لیے, وچ از ویل ورسڈ ود دی کنسٹرکشن. اس کے بعد جی یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ, اب یہ پوائنٹ والی بات ہے, یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جو جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جو ٹینکس تھے وہ فرملی امبیڈڈ تھے ان دی ارتھ, یعنی ڈیپ روٹڈ تھے, امبیڈڈ تھے ارتھ میں, اور اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ریموو دیز ٹینکس فرام دیئر پلیسز فار آف ایریکشن انٹل اینڈ انلیس دی سیم آر ٹوٹلی ڈسمینٹلڈ اور ڈیمولشڈ. اب اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ چونکہ ڈیپ روٹڈ تھے, امبیڈڈ تھے, ان کی جو ساخت تھی, ان کا جو اسٹرکچر تھا اس طرح بنایا گیا تھا کہ اگر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے, موو کروایا جائے تو یہ آسانی سے نہیں ہو سکتا, اور اگر کیا جائے گا تو یہ ڈسمینٹل جب تک نہ ہو جائیں, ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں, ان کے تباہ نہ ہو جائیں, تو تب تک یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کیے جا سکتے. تو اس وجہ سے اگر ایسا کر دیا جائے تو یہ ٹینک کی حیثیت نہیں رہیں گے, ٹینک ہی نہیں رہیں گے, تو اس وجہ سے یہ ان کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. اب اٹ از کلیئر دیٹ ورچولی امپاسبل ٹو موو دیز گڈز ان دیئر اوریجنل شیپ, اور انہوں نے بتایا کہ ان کو موو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک اوریجنل حالت میں آسان نہیں ہے, امپاسبل ہے. اب بتایا جی ان دی ڈیسیژنز ریفرڈ سپرائٹی گڈس مین سم تھنگ وچ کین آرڈر بی برانڈ. یہ تو اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں, دوبارہ حوالہ دیا گیا. اس کے بعد جی ہے, اس کے بعد جو باقی وہی ریپیٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد اینڈ پہ ہینس ان ویو آف explicit findings of the courts and in view of the law discussed above, we are of the view that the storage tanks of the petitioner do not fall under the definition of terms goods as given under subsection 6 of section 2 of the act. یہ بتایا گیا کہ اب یہ گڈس کی جو ہیں ڈیفینیشن میں نہیں آتے, جو ہمارا پریزنٹ کیس ہے اسٹوریج ٹینکس ہیں پٹیشنر کے. دس پٹیشن از دیئر فور الاؤڈ اینڈ دی امپیونڈ نوٹس ایشوڈ بائی دی ڈپارٹمنٹ آن 20 جولائی 1996 از ہیئر بائی ویکیٹڈ. اور اس آرڈر کے تحت جو ہے وہ جج صاحبان نے اس آرڈر کو ویکیٹ کر دیا گیا اور نلیفائی قرار دے دیا گا. اب اس پہ کوئی ٹیکس اپلیکیبل نہیں بنتا جب تک وہ اس کا انٹرا کورٹ میں نہ چلے جائیں یا اپیل میں نہ چلے جائیں, جو بھی ان کو ریمیڈی اویلیبل ہے, اور اس میں جج صاحب کو اس آرڈر کو سیٹ سائڈ نہ کر دیں.